بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وإنما خصصنا القلیل من قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لا تبیغ الطعام بالطعام الا سواء بسواء۔ جواب سوال مقدر وهو انکم قلتم الا يتغیر حکم الاصل بعد التعلیل، وفی قوله علیہ الصلاۃ والسلام لا تبیغ الطعام بالطعام لما غللتم حرمة الربا بالقدر والجنس وعديتم الى غیر الطعام فقد خصصتم القلیل من النص الدال على حرمة الربا في القلیل والکثیر واکثرتم حرمة الربا في الكثير فقط، فأجاب بأن إنما خصصنا القلیل من هذا النص لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوال ولن يثبت ذلك إلا في الكثير۔ شارح بتا رہی ہیں کہ اصل میں یہ ایک شافعیہ کی جانب سے حضرات حنفیہ پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں ماتن۔ وہ اعتراض یہ ہے حضرات شافعیہ کی جانب سے حضرات حنفیہ پہ وارد ہونے والا کہ آپ نے یہ اصول بیان فرما دیا، یا یہ شرط قیاس کے صحیح ہونے کے لیے آپ نے بیان فرما دی کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس قیاس کے ذریعے سے اصل اور مقیس علیہ میں نص کے ساتھ ثابت ہونے والا حکم اس تعلیل اور اس قیاس کے ذریعے سے مغیر نہ ہو اور اس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ اب تم نے یہ اصول تو بیان فرما دیا ہے، لیکن تم اس اصول پر خود پورے نہیں اترتے۔ تم نے خود بہت سارے مسائل میں تعلیل کی ہے اور قیاس کیا ہے، اور اس تعلیل اور قیاس کے ذریعے سے تم نے اصل اور مقیس علیہ کا حکم نص کے ساتھ ثابت ہونے والا وہ تم نے چینج کیا ہے، اور وہ تم نے تبدیل کیا ہے اس قیاس اور تعلیل کے ذریعے سے۔ مثلا ربا کے حوالے سے یہ والی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تبیغ الطعام بالطعام، کہ کانے کو کانے کے بدلے مت بیچو، الا سواء بسواء۔ یہ والی حدیث یہ تمہارے تعلیل سے پہلے بہرحال یہ حدیث یہ عام ہے، تھوڑے سے کانے اور زیادہ کانے دونوں قسم کے کانے کو۔ تھوڑا کانا جو کیل نہیں کیا جا سکتا اور جو وزن نہیں کیا جا سکتا، جو پیمانے اور معیار کے تخت نہیں آتا، زیادہ کانا جو پیمانے کے ذریعے سے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے، یعنی نصف ساغ سے کم نہیں ہے، نصف ساغ جو ہے تو وہ زیادہ ہے، اس کے پیمانے کے ذریعے سے یا وزن کے ذریعے سے اس کو تولا جا سکتا ہے یا پیمائش اس کی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ والی حدیث یہ عام ہے، قلیل تھوڑے سے کانے اور زیادہ دونوں قسم کے کانے کو، کہ چاہے تھوڑا سا کانا ہو چاہے زیادہ کانا ہو، دونوں قسم کے کانے میں ربا اور کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا یہ حرام ہے، اور برابر سرابر بیچنا ضروری ہے۔ لیکن تم نے اس حدیث کی یا ربا کے حرام ہونے کی جب تعلیل کی اور تم نے قیاس جب کیا، یعنی علت تم نے بیان کی کہ ربا کے حرام ہونے کے لیے علت
ہم قدر ہونا اور ہم جنس ہونا ہے، ہم قدر ہونا اور ہم جنس ہونا ہے. یہ تعلیل کی، اور تم نے پھر وہ والے دوسرے چیزوں کے علاوہ، جو کانے کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں جو ہم قدر ہے اور ہم جنس ہے، ان کو اس غلت کی بنیاد پر انہی کانے والی چیزوں پر قیاس کر لیا کہ جس طرح ان میں اس غلت کی وجہ سے، ہم قدر ہم جنس ہونے کی وجہ سے کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا حرام ہے، تو اس طرح دوسرے اور جو کھانے کے علاوہ یا ان چیزوں کے علاوہ جو دوسری مکیلی یا موزونی چیزیں ہیں، اس میں بھی ہم قدر ہم جنس ہونے والی صورت میں برابر سرابر بیچنا ضروری ہے، اور کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا ربا اور حرام ہے. لیکن اس تعلیل کے ساتھ تم نے پھر وہ تھوڑا سا، اب پہلے تو یہ نص کے ساتھ ثابت ہونے والا یہ حکم یہ عام تھا تھوڑے اور زیادہ دونوں قسم کے کانے کو، اور دونوں میں اس حدیث کے ساتھ تھوڑے اور زیادہ کانے میں دونوں میں ربا حرام ہونا ثابت ہے. تم نے جب یہ تعلیل کی اور یہ قیاس کیا تو اس تعلیل کے ذریعے سے تم نے وہ تھوڑے سے کانے کو خاص کر لیا، اس لیے کہ تعلیل انہوں نے یہ کی نا کہ ربا کے حرام ہونے کے لیے غلت ہم قدر ہونا اور ہم جنس ہونا ہے. اب جو تھوڑا سا کانا ہے جو ساغ سے کم ہے، جو نہیں تولا جا سکتا، مثلا 1 مٹھی گندم 2 مٹھی گندم کے بدلے 2 مٹھی مثلا نمک 3 مٹھی نمک کے بدلے. اب یہ جو تھوڑا سا کانا ہے یہ تو ہم کیل نہیں ہے، ہم قدر تو نہیں ہے نا، ہم کیل ہے ہم قدر ہے، یہ تو اس کی تو پیمائش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کم از کم پیمانہ وہی نصف ساغ کا ہے یا وزن وہی نصف ساغ ہے. اب یہ تو اس سے کم ہے تو پیمانے کے ساتھ پیمائش کی نہیں ہو سکتی. پیمائش جب نہیں ہو سکتی تو پھر وہ ربا کے حرام ہونے کی غلت نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو کم زیادتی کے ساتھ بیچنا یہ ربا کی غلت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ ربا نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے. تو تم نے اس تغلیل کے ساتھ نص کے ساتھ ثابت ہونے والے حکم میں تبدیلی کی اور چینج کیا، لہٰذا تم اپنے اس اصول پر یا اس شرط پر پورے نہیں اتر رہی. جی سنیں. جی جواب مل گیا سر. یہ سمپلی پوچھ رہا تھا کہ گھروں میں اس طرح آٹا لے کے جاتے ہیں کوئی تھوڑا تھوڑا، وہ تو پیمانے میں نہیں آتا، لیکن آج کل تو صحیح آ جاتے ہیں کیونکہ ترازو آ گئے اتنے. اب وہ تو خیر آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، اس طالب علم نے سوال کیا تھا اس حوالے سے، وہ سوال اب اس وقت شاید نہیں تھے. یا چلو آپ کی بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ آپ نے تو خود سوچا تو ہے نا، اور ابھی آپ سن رہے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں، اور اس مسئلے کو آپ نے حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ جو گھروں میں دیا جاتا ہے، مثلا گھی نہیں ہے تو تھوڑی سی گھی دوسروں سے لے لی ہے، یا آٹا نہیں ہے تو تھوڑا سا آٹا تو شاید زیادہ لیتے ہوں. ہاں کبھی کبھی تھوڑا جی مختلف لوگ لیتے ہیں. ہاں اچھا، بہرحال وہ والا جو مثلا آپ بتا رہے ہیں کہ نصف ساغ سے کم 2 کلو سے کم کا تبادلہ جو ہے وہ بہرحال حنفیہ کے ہاں جائز ہے. لیکن میں نے اس وقت یہ بھی شاید بتایا ہے، پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کا، کہ یہ اس وقت کے دور کا تھا جب کہ پیمانہ نہیں تھا. بعد میں حضرات حنفیہ میں سے جو 2 متأخرین حضرات ہیں، علامہ شامی صاحب فتح القدیر وغیرہ، اب وہ بتا رہے ہیں جب پیمانہ ایک دفعہ موجود ہے اور پیمانے کے ذریعے سے یا وزن کے ذریعے سے اس کو تولا یا ناپا جا سکتا ہے تو پھر برابری ضروری ہے اسی پیمانے کے ذریعے سے اور اس وزن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، جب نہیں تھا تو اس وقت اس طرح کا حکم تھا، اب اس طرح کا حکم نہیں ہے. بہرحال یہ اس سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اس سوال کا یہ جواب دے رہی ہیں. جواب کا حاصل یہ ہے کہ اصل میں ہم نے اس تعلیل اور قیاس کے ذریعے سے یہ تبدیلی نہیں کی ہے،
بلکہ اس حدیث کا اس اصل اور مقیس علیہ کا جو حکم جس حدیث کے ساتھ ثابت ہے، اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ خود دلالت کر رہا ہے اس بات پہ یا اس تخصیص پہ۔ وہ کس طرح؟ اس لیے کہ اس حدیث میں آپ فرما رہی ہیں لا تبیعوا الطعام بالطعام، کانے کو کانے کے بدلے مت بیچو، الا سواء بسواء، مگر برابر سرابر۔ اب حالت مساوات کو مستثنیٰ کیا ہے، حالت مساوات کو الا سواء بسواء اس کو مستثنیٰ کیا ہے۔ اب یہ ایک حالت ہے، اور پہلے جو ذکر ہے لا تبیعوا الطعام بالطعام یہ عین ہے، اور عین سے حالت کو مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بعد والا مستثنیٰ یہ دلالت کر رہا ہے اس حدیث میں، جو بعد والا حصہ ہے آخری حصہ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ اس کے لیے مستثنیٰ منہ ہوں۔ اصل پہ استثناء میں یہی ہے کہ مستثنیٰ منہ ہوں کہ جنس میں سے ہوں، اور استثناء متصل ہوں۔ اب یہاں پہ یہ حالت یہ تو الگ جنس ہے، اور پہلے طعام بطعام یہ عین یہ تو پھر الگ جنس ہے۔ یہ دلالت کرتا ہے بعد والا حصہ اس بات پہ کہ یہاں پہ اس میں مستثنیٰ منہ محذوف ہے، اور یہ حالت مساوات کا استثناء احوال سے ہے۔ کانے کی تبادلے کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ برابر سرابر ہوں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ برابر سرابر کرنا یہ کس کے ذریعے سے ضروری ہے؟ یہ پیمانے کے ذریعے سے ضروری ہے برابری، یا وزن کے ذریعے سے ضروری ہے؟ اور پیمانے کے ذریعے سے برابری اور یا وزن کے ذریعے سے برابری، یہ تو پھر زیادہ جو وزن میں آتا ہے نا، جو پیمانے میں جس کو ناپا جا سکتا ہے یا وہ تولا جا سکتا ہے، اسی کو میں وہ پیمانے کے ذریعے سے آدمی برابر کر سکتا ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ زیادہ کانے میں۔ اور اس طرح مزید جو تین احوال اور دو احوال ہے، مثلا کم زیادہ ہونا مطلب یہ ہے کہ پیمانے کے ذریعے سے برابری ہو، ایک طرف کچھ اضافہ ہو اس پر، اور مجازفتاً اس میں یہ مطلب ہے کہ مطلب پیمانے کے ذریعے سے برابری معلوم نہ ہو۔ تو بہرحال یہ دلالت بعد والی جو حالت مستثنیٰ کی ہے یہ دلالت کر رہی ہے اس بات پہ کہ اس کے لیے مستثنیٰ منہ وہ احوال ہے۔ اور حاصل حدیث کا یہ ہے لا تبیعوا الطعام بالطعام، کہ کانے کو کانے کے بدلے مت بیچو، فی حال من الاحوال، ان تینوں احوال میں سے کسی بھی حالت میں کانے کو کانے کے بدلے مت بیچو، مگر تب بیچو جب برابر سرابر ہوں۔ کیا ہوں؟ برابر سرابر ہوں۔ اب آخری حصہ وہ بھی کس کو شامل ہے؟ کثیر کو، اور یہ تینوں احوال یہ مستثنیٰ منہ ہو، یہ بھی کس میں جاری ہوتے ہیں؟ زیادہ کانے میں جاری ہوتے ہیں، زیادہ کانے میں یہ تینوں احوال۔ تو اس حدیث کا پہلا والا حصہ یعنی صدر یہ بھی شامل نہیں ہے اس کلیل کو، اور آخری حصہ بھی اس کلیل کو شامل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے وہ جو توڑے سے کانے کو خاص کر لیا ہے، تو ہم نے اس تعلیل اور قیاس کے ذریعے سے یا وجہ سے یہ تبدیلی یا یہ نہیں کی ہے، بلکہ یہ اس نص کے ساتھ یہ تخصیص ہے، یہ نص کی دلالت کے ساتھ ہم نے یہ تخصیص ہے۔ اتنی بات ہے کہ یہ نص کے ساتھ، یہ نص کے دلالت کے ساتھ یہ تخصیص توڑے سے کانے کی یہ اس تعلیل کے ساتھ ہے، لیکن تعلیل کے ذریعے سے نہیں ہے۔ بہرحال تعلیل کے ذریعے سے ہم نے یہ تبدیلی نہیں کی ہے، بلکہ اس حدیث کے یہ خود حدیث دلالت کر رہی ہے اس تخصیص پر، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں نیچے پڑھوں گا، شاید آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی ہے تو پھر آپ کے لیے آپ کو اجازت ہے، آپ کو پر کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے، جانے پہ پابندی ہے، پوچھنے پہ پابندی نہیں ہے۔
وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيلَ ہم نے تھوڑے سے کانے کو خاص کر لیا من قوله علیہ السلام لا تبیغ الطعام بالطعام الا سواء بسواء سے جواب سوال مقدر یہ سوال مقدر کا جواب ہے وَهُوَ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ وہ سوال یہ ہے کہ تم نے خود کہا اللہ یتغیر حکم الاصل بعد التعلیل کہ تعلیل اور قیاس کے بعد اصل مقیس علیہ کا حکم یہ متغیر نہ ہوں اور یہ تبدیل نہ ہوں وفی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں لا تبیغ الطعام بالطعام لما غللتم جب تم نے غلت ذکر کی ربا کے حرام ہونے کی قدر اور جنس اور تم نے کہا کہ اس ربا کے حرام ہونے کی علت قدر اور جنس ہے وغدیتم اور تم نے اس تعلیل اور قیاس کے ذریعے سے یہ حکم ربا کے حرام ہونے کا متعدی کر لیا الی غیر الطعام کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف فقد خصصتم القلیل تو تم نے وہ تھوڑا سا کھانا نص سے اس تعلیل کے بنیاد پر خاص کر لیا من النص الدال اس نص سے جو دلالت یہ اس حدیث سے یہ اوپر والی حدیث جو دلالت کر رہی ہے کہ ربا حرام ہے تھوڑے سے اور زیادہ دونوں کانوں میں لیکن تم نے اس تعلیل کے ذریعے سے اس تھوڑے سے کانے کو پھر خاص کر لیا اس لیے کہ یہ علت ربا کے حرام ہونے کی اس تھوڑے سے کانے میں پھر نہیں پائی جا رہی ہے دونوں شکوک کے ساتھ وہ اکثر تم اور تم نے پھر بند کر لیا ربا کی حرمت کو علی الکثیر فقط کہ صرف کثیر کرنے میں کمی زیادتی حرام ہے تھوڑے سے کھانے میں کمی زیادتی ربا یہ حرام نہیں ہے تو تم نے اپنے اس شرط کی پاسداری کی اور تم اپنے اس شرط پر پورے اتر رہے ہو حضرات حنفیہ نہیں تو دوسروں کے لیے شرائط لگا رہے ہو خود ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتے ہو یہ کیسے لوگ ہوں جی تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جو خاص کر لیا ہے یہ کہ تھوڑے سے کھانے کو اس حدیث کے دلالت سے ہم نے خاص کیا ہے تغلیل اور قیاس کے بنیاد پر ہم نے تخصیص نہیں کیا لأن کیوں لأن استثناء حالت التساوی اس لیے کہ الا سواء بسواء جو حالت التساوی کا جو استثناء ہے یہ استثناء دلالت کر رہا ہے علی عموم صدرہ اس صدر کے عام ہونے پر فی الاحوال تینوں احوال کو یا اس کے لیے مستثنی منہ کے محذوف ہونے وہ فی حال من الاحوال وَلَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ اور یہ جو تینوں احوال ہے یہ ثابت نہیں ہوتے الا فی الکثیر مگر زیادہ کھانے میں یعنی ان المساوات مصدر مساوات مصدر ہے وقد وقع تفصیل مستثنی من الطعام یہ مستثنی واقع ہے یہاں پہ طعام سے بظاہر ولا يصلح ان يكون مستثنى منه فی الحقیقہ اور وہ طعام جو ہے جو کہ عین ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مستثنی منہ بن جائے در حقیقت فلا بد من تعویل فی احدہما تو ضروری ہے کہ یا تو مستثنی میں تعویل کی جائے یا مستثنی منہ میں تعویل کی جائے تاکہ دونوں ایک ہی جنس میں ہو کر اور اصل مستثنی متصل کے قبیل میں سے ہو جائے فالشافعی رحمہ اللہ پس امام شافعی رحمہ اللہ یؤول فی المستثنی وہ مستثنی میں تعویل کرتے ہیں اور مستثنی میں تعویل کرتے ہوئے استثناء یہ متصل کے قبیل میں سے قرار دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں معنی حدیث کا یہ ہے لا تبیغ الطعام بالطعام کانے کو کانے کے بدلے مت بیچو آگے مستثنی کی جانب میں انہوں نے طعام نکال لیا الا طعاما مساویا بطعام مساو سمجھ آ گئی پھر یہ مستثنی منہ کے جنس میں سے ہو گیا فالطعام المساوی بالمساوی سارا حلالا کانا جب کانے برابر بیچا جائے کانے کے بدلے برابر سرابر بیچا جائے سارا حلال تو یہ حلال ہوگا الا طعاما مساویا بطعام وما سواہ اور برابر سرابر جو نہ ہو اس کے علاوہ چاہے کم زیادہ ہو چاہے اندازے کے ساتھ ہو معلوم ہی نہ ہو برابری اور عدم برابری وما سواہ کلہ یبقى حراما یہ سارا کے سارا کیا رہے گا حرام رہے گا جو برابر سرابر بیچیں گے نا تو وہ حلال ہوگا اور برابر جو اس کے علاوہ ہوگا ایک مٹھی دو مٹھی برابر نہیں ہے تو یہ حرام ہے فبیع الحفنہ بالحفنہ تو ایک مٹھی دو مٹھیوں کے بدلے وقضا بالحفنتین اس طرح دو مٹھیوں کے بدلے الحفنہ ایک مٹھی ایک کے بدلے
وکذا بالخفنتین، ایک دو مٹی کے بدلے داخل تحت الحرمہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق یہ کس کے تحت داخل ہے؟ حرام کے تحت داخل ہے، اور حرام ہے وہی الاصل فی الاشیاء عندہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک میں اصل اموال ربویہ میں، یہاں پہ تو بتا رہے ہیں اصل ان کے ہاں مطلق اشیاء میں حرمت ہے، لیکن مطلق اشیاء میں اصل ان کے ہاں حرمت نہیں ہے، بلکہ یہ اموال ربویہ میں اصل ان کے ہاں حرمت ہے. ٹھیک ہے، جو اموال ربویہ ہے اس میں اصل حرمت ہے. بہرحال اصل حرمت ہے، اور چھٹکارا دلانے والی چیز وہ برابری ہے ان کے ہاں. اب اگر برابر سرابر کریں گے تو پھر حلال ہو جائے گا، اور اگر برابر سرابر نہیں ہوگا تو پھر حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. وَنَحْنُ نَؤَوِّلُ، اور ہمارے حضرات حنفیہ وہ تعویل کرتے ہیں فی المستثنی منہ، مستثنی منہ کی جانب میں. اور وَنُقَدِّرُ هَكَذَا، اور ہم مقدر مانتے ہیں اس طرح، لا تبیغ الطعام بالطعام فی حال من الاحوال، کہ کانے کو کانے کے بدلے مت بیچو کسی بھی حالت میں، احوال میں سے یعنی تینوں حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں، الا فی حال المساوات، مگر برابری کی حالت میں. والاحوال الثلاثہ، اور یہ جو تینوں حالتیں ہیں جو مستثنی منہ مقدر، وہی المساوات، وہ برابری کی حالت ہے. اس طرح مفاضلہ کمی زیادتی کی حالت ہے، مجازفہ اور اندازے کی حالت ہے، اٹکل. وَكُلُّهَا أَحْوَالُ الْكَثِيرِ، یہ تینوں کے تینوں حالتیں زیادہ کانے کی ہے، زیادہ کانے میں جاری ہوتے ہیں یا تھوڑے سے کانے میں؟ زیادہ کانے. اب پوری حدیث پھر کس کے حوالے سے حدیث میں بات ہو رہی ہے جی؟ کہ کانا کانے کے بدلے مت بیچو کسی بھی حالت میں تینوں احوال میں سے، یعنی زیادہ کانا مت بیچو کانے کے بدلے کسی بھی حالت میں تینوں احوال میں سے، مگر برابر سرابر. فتحل منہ المساوات، تو پھر حلال ہوگی وہ برابری. وتحرم المفاضلۃ والمجازفہ، کمی زیادتی اور اندازہ اور اٹکل یہ حرام. والکلیر غیر متعرض بہ اصلا، اور تھوڑے سے کانے کو اس حدیث کے نہ صدر میں تعرض ہے اور نہ آخر میں اس کو تعرض ہے، اور بالکل حدیث توڑے سے کانے کے حوالے سے خاموش ہے. اور ہمارے ہاں پھر اصل اموال ربویہ میں بھی وہ ہل ہے، اس لیے پھر توڑے سے کانے کی بیا جیسے کیسے بھی ہو حلال، ضروری نہیں ہے وہاں پہ برابری. بہرحال غیر اس کو تعرض نہیں کیا گیا ہے. والقلیل غیر متعرض به اصلا لا فی المستثنى ولا فی المستثنى منه فبقی علی الاصل الذي هو الاباحہ، تو باقی رہا اصل پہ جو کہ اباحت ہے ہمارے نزدیک. فیجوز، بس جائز ہے بیع الخفنۃ بالخفنہ وکذا بالخفنتین. لا یقال ان القلۃ ایضا حال فتبقى فی المستثنى منه، ہاں یہ سوال نہ کیا جائے کہ وہ تھوڑا سا کانا یہ بھی ایک حال ہے تو پھر یہ مستثنی منہ میں تخت باقی رہے گا، اور فتکون حراما، یعنی وہ اس کو شامل ہوگا، اور اسی کے شامل ہونے کے ساتھ پھر اس کے تخت باقی رہنے کے ساتھ وہ حرام ہوگا. لأننا نقول، اس لیے کہ پھر ہم بھی اتنے شریف نہیں ہیں، جواب کے لیے پھر کڑے ہوتے ہیں. انہا حال بعید غیر متداول فی العرف، کہ یہ جو حالت ہے یہ بعید حالت بعیدہ ہے، اور عام عرف و رواج میں یہ متداول نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے. والاقرب بالمساوات هو الحال التي للكثير فلا يراد بالمستثنى منه، اس لیے مراد نہیں ہے مستثنی منہ میں سے الا احوال الکثیر، مگر زیادہ کانے کے، للقلیل، نہ کہ تھوڑے سے کانے کے. یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ایک حدیث کی روایت جو میں اس میں 6 چیزیں تھی نا، جی اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی اور سونا چاندی بھی تھی، جی تو مطلب ایک جیسے منع کیا گیا تھا. جی اب یہاں تو مطلقاً تام ذکر کیا گیا ہے، جی. کیا مراد مطلب ایک جیسے کھانے کی چیزیں، یا مطلب کوئی کہے کہ یاد ہے کہ سیب یہ لے لو، جیسے مطلب 1 کلو امرود لے لو، دونوں کھانے کی چیزیں، تو کیا یہ بھی نہیں بس ایک جیسی چیزیں؟ جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے کہ اصل میں طعام جو ہے نا، لغت عرب میں، عربی زبان میں طعام یہ گندم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اب جب اس حدیث میں حکم یہ ہوا لا تبیغ الطعام بالطعام، تو یہ ایسا ہے گویا کہ کہا لا تبیغ الخنطة بالخنطة. ہو گیا، نشانے پہ لگی، پھر میں بھی بس کرتا ہوں.